ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ایک آئرش پوئٹ یعنی ولیم بٹلر ییٹس کی جو پوئم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے پالیٹکس یعنی سیاست۔ یہ پوئم 24 مئی 1938 میں لکھی گئی۔ یہ 12 لائنز پر کنسسٹڈ ایک شارٹ پوئم ہے جسے پوئٹ نے ایک کوٹیشن سے شروع کیا ہے۔ یہ کوٹیشن ٹامس مین کا ہے جس میں وہ کہتا ہے ان آور ٹائم، ہمارے زمانے میں یا ہمارے دور میں، دا ڈیسٹنی آف مین، انسان کی تقدیر، پریزنٹس پیش کرتی ہے، اٹس میننگز اپنے مطالب یا اپنے معنی و مفہوم کو پیش کرتی ہے، ان پولیٹیکل ٹرمز، سیاسی لحاظ سے، یعنی ہمارے زمانے میں انسان کی تقدیر اپنے معنی و مفہوم کو سیاسی لحاظ سے پیش کرتی ہے۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں پولیٹکس بہت میجر رول پلے کرتی تھی۔ انسان پولیٹیکلی جتنا سٹیبل تھا وہ سوسائٹی میں اتنا ہی رسپیکٹیبل کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اب باقاعدہ پوئم کا آغاز ہوتا ہے جس میں پوئٹ کہتا ہے ہاؤ کین آئی، میں کس طرح سے، دیٹ گرل اسٹینڈنگ دیئر، وہ لڑکی جو کہ وہاں کھڑی ہے۔ اب دیٹ گرل سے مراد مارگون ہے جو کہ WB ییٹس کی بیلوڈ تھی اور اس نے اس کے ساتھ کبھی بھی محبت کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی ان کی شادی ہو سکی۔ اس طرح سے یہ پوئٹ کی بائیلیٹرل اور انریکویٹڈ لو تھا۔ وہ کہتا ہے ہاؤ کین آئی، میں کس طرح سے، دیٹ گرل اسٹینڈنگ دیئر، وہ لڑکی جو کہ وہاں میرے سامنے کھڑی ہے، مائی اٹینشن فکس، جب کہ وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے میں اپنی توجہ کیسے مرکوز کر سکتا ہوں آن رومن یعنی روم کی، اور آن رشین یا روس کی، اور آن اسپینش یا اسپین کی پالیٹکس سیاست پر، جب کہ وہ خوبصورت لڑکی یعنی مارگون میرے سامنے کھڑی ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں اپنی توجہ کو روم، روس یا اسپین کی سیاست پر کیسے مرکوز کر سکتا ہوں۔ یعنی اس کی جو خوبصورتی ہے، اس لڑکی مارگون کی خوبصورتی مجھے یہ اجازت نہیں دیتی، میری سوچ کو، میرے نظریات اور میرے خیالات کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی توجہ کو کسی اور جانب مبذول کر سکوں۔ یٹ، پھر بھی، ہیئر از اے ٹریولڈ مین، یہاں ایک مسافر ہے، ایک سفر کرنے والا آدمی ہے، دیٹ نوز، جو کہ جانتا ہے، واٹ ہی ٹاکس اباؤٹ، جس بارے میں وہ ذکر کرتا ہے۔ ایک مسافر یا ایک سیاح جو کہ دنیا بھر کی سیر کرتا ہے، وہ جو بولتا ہے اس کے بارے میں اسے مکمل آگاہی ہوتی ہے، یعنی اس کے نالج میں ایک ڈیپتھ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جو نالج ہے وہ ایکسپیرینس بیسڈ ہوتا ہے، آبزرویشنل بیسڈ ہوتا ہے، اس نے ہر چیز کو آبزرو کیا ہوا ہوتا ہے اور ایکسپیریمنٹ کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ جب بھی بات کرے گا اس کی بات میں ایک گہرائی دکھائی دے گی۔ اینڈ دیئر از اے پولیٹیشین، اور دوسری جانب ایک سیاستدان ہے، دیٹ ہیز بوتھ ریڈ اینڈ تھاٹ، اس نے پڑھا بھی ہے اور سوچا بھی ہے، یعنی وہ غور و فکر بھی کرتا ہے، وہ بہت زیادہ سوچتا ہے اور نئے نظریات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، توجہ کرتا ہے۔ اینڈ مے بی واٹ دے سے از ٹرو، اور جو کچھ وہ دونوں کہہ رہے ہیں، یعنی وہ جو ٹریولڈ مین ہے اور دوسری طرف وہ جو پولیٹیشین ہے، یہ دونوں جو بات کرتے ہیں شاید یہ دونوں باتیں درست ہوں۔ آف وار، جنگ کے متعلق، اینڈ وارس الارمس، اور جنگ کے خدشات کے متعلق، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں جنگ اور جنگ کے خطرات یا خدشات کے متعلق ہو سکتا ہے کہ وہ درست ہو، بٹ، مگر، او دیٹ، کاش، او دیٹ کا مطلب ہے وڈ دیٹ یعنی کاش، آئی ور ینگ اگین، میری تو یہی خواہش ہے کہ میں دوبارہ سے جوان ہو جاؤں۔ یعنی پوئٹ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مجھے نہ تو سیاست سے غرض ہے اور نہ ہی اس ٹریولڈ مین سے غرض ہے اور نہ ہی پولیٹیشین سے غرض ہے، بلکہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں دوبارہ سے جوان ہو جاؤں۔ اینڈ ہیلڈ ہر ان مائی آرمس، اور اسے اپنی باہوں میں لے لوں، کسے، جس کے بارے میں وہ فرسٹ لائن میں کہہ چکا ہے، دیٹ گرل، وہ لڑکی، اسٹینڈنگ دیئر، جو کہ میرے سامنے کھڑی ہے، وہ مارگون
جو میرے سامنے کھڑی ہے اس کے ہوتے ہوئے نہ تو میں روم، روس یا اسپین کی سیاست میں دلچسپی لے سکتا ہوں اور نہ ہی میں کسی مسافر یا کسی سیاح کی باتوں پر غور کر سکتا ہوں اور نہ ہی مجھے پولیٹیشین کے اعلیٰ نظریات سے کوئی غرض ہے، بلکہ میری صرف ایک ہی خواہش ہے، مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں، میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں اور وہ لڑکی جو کہ مارٹ گون ہے اسے اپنی باہوں میں لے لوں۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوئم کی فگرز آف سپیچ کی جانب۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے انجیمنٹ۔ انجیمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر ایک لائن کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو بلکہ اس کے لیے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو اسے ہم رن آن لائن کہتے ہیں اور اس ٹیکنیک کو ہم انجیمنٹ کہتے ہیں۔ اس پوئم کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کی تقریباً آلموسٹ تمام لائنز جو ہیں وہ رن آن لائن ہیں، ان میں انجیمنٹ کی ٹیکنیک یوز کی گئی ہے، یعنی ایک لائن کو پڑھنے کے لیے ہمیں اس سے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نیکسٹ ہے ایلیٹریشن۔ ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ آف ٹو اور مور دین ٹو ورڈز ان دا سیم لائن ود دا سیم لیٹر، یعنی ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں دیٹ، دیئر، لائن نمبر 3 میں رومن، رشین، لائن نمبر 12 میں ہیلڈ، ہر۔ نیکسٹ ہے کانسوننس۔ کانسوننس کا مطلب ہے اینڈنگ آف ٹو اور مور دین ٹو ورڈز ود دا سیم لیٹر، یعنی ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف سے اختتام پذیر ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 3 میں رومن اور رشین یہ دونوں ورڈز این لیٹر سے اینڈ ہو رہے ہیں۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔